بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهب رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تخلیق کائنات محمد کے نام پر تخلیق کائنات محمد کے نام پر اتنی نوازشات محمد کے نام پر کوثر کا جام خلد کی مہکی ہوئی فضا کوثر کا جام خلد کی مہکی ہوئی فضا یہ سارے التفات محمد کے نام پر کوثر کا جام خلد کی مہکی ہوئی فضا یہ سارے التفات محمد کے نام پر بے نام راستوں کی مسافت میں گم تھا میں بے نام راستوں کی مسافت میں گم تھا میں میری بنی ہے بات محمد کے نام پر بے نام راستوں کی مسافت میں گم تھا میں میری بنی ہے بات محمد کے نام پر پھرتے تھے اپنے لاشائے جاں کو اٹھا کے لوگ پھرتے تھے اپنے لاشائے جاں کو اٹھا کے لوگ بٹنے لگی حیات محمد کے نام پر اٹھتا ہے آفتاب بھی لے کر انہی کا نام اٹھتا ہے آفتاب بھی لے کر انہی کا نام ہوتی ہے روز رات محمد کے نام پر قلب و نظر پہ نور کی برسات ہو گئی قلب و نظر پہ نور کی برسات ہو گئی لکھی ہے جب بھی نعت محمد کے نام پر میں تو نعت لکھتا نہیں ہوں لیکن سرور حسین نقشبندی بھائی تو نعت گو شاعر ہیں نعت خواں بھی ہیں تو یقیناً یہ اس بات کی تائید کریں گے کہ قلب و نظر پہ نور کی برسات ہو گئی لکھی ہے جب بھی نعت محمد کے نام میں کبھی پڑھا کرتا تھا کہ ادب سے باوضو ہو کر ادب سے بولیے ادب سے باوضو ہو کر قلم کرتاس پر رکھ کر ثنا کے ساد لمحوں میں جب بھی لفظ بنتا ہوں ہوائیں مسکراتی ہیں فضائیں گنگناتی ہیں کہیں کلیاں مہکنے کی کہیں غنچے چٹخنے کی صدائیں مجھ کو آتی ہیں ادب سے باوضو ہو کر قلم کرتاس پر رکھ کر ثنا کے ساد لمحوں میں جب بھی لفظ بنتا ہوں ہوائیں مسکراتی ہیں فضائیں گنگناتی ہیں کہیں کلیاں مہکنے کی کہیں غنچے چٹخنے کی صدائیں مجھ کو آتی ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے میرے اطراف رحمت کی برسنے کو گھٹائیں ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے میرے اطراف رحمت کی برسنے کو گھٹائیں ہیں بہا لے جائیں گی پل میں میری جتنی خطائیں ہیں میں اس احساس میں ڈوبا کوئی گر بات کہتا ہوں تو بس ایک نعت کہتا ہوں بس ایک نعت کہتا ہوں قلب و نظر پہ نور کی برسات ہو گئی لکھی ہے جب بھی نعت محمد کے نام پر شاہد بروز حشر یہ مجھ کو یقین ہے اب تو آپ بول دیجئے گا شاہد بروز حشر یہ مجھ کو یقین ہے ہوگی میری نجات
ہوگی میری نجات، ہوگی میری نجات محمد کے نام پر۔ معزز سامعین، آج ہماری سالانہ محفل استقبال ربیع الاول شریف ہے، اور اپنی ہی مسجد کے جس مسجد کا میں خطیب ہوں وہاں پہ محفل کروانا اور وہاں اپنا ہی خطاب رکھ لینا، تو یہ سچی بات ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جو ہے یہ شیخ احمد بھائی یہ میرے بڑے پیارے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا ذوق بھی سلامت رکھے۔ بچپن سے لے کر اب ماشاءاللہ جتنا بڑا ان کا بیٹا ہو گیا ہے، شاید اس سے کچھ بڑے ہوں گے جب سے یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو یہ ان کی محبت تھی۔ میں دو چار باتیں میں کروں گا بھی، دو چار کہ سرور حسین نقشبندی بھائی کو ہم نے جو ہے وہ 9:30 کا ٹائم دیا تھا۔ سامعین عزیز وقار، نعمت الکبریٰ کتاب کا نام ہے، ایک قول آپ کے نظر کر رہا ہوں، اس کے بعد میں ایک بات اور گفتگو، دو باتیں ہوں گی اور گفتگو ختم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کا جب مہینہ آتا ہے نا تو ہمارے گھر جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے گھروں میں رونق آ جاتی ہے، اور ابھی میں آغاز محفل پہ کہہ رہا تھا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، اور مسجد میں انسان جھوٹ تو ویسے بھی جھوٹ ہوتا ہے، اور مسجد میں جھوٹ بولے تو اور زیادہ اس کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ میں مغرب کی نماز سے پہلے جب یہ انتظامات کروا رہا تھا تو ایک دو باتیں تھیں جو مجھے بہت زیادہ ذہنی الجھن میں مبتلا کیے ہوئے تھی، اور میں بہت پریشان تھا، لیکن مغرب کی نماز کے بعد پیر سید سیف الحسن شاہ صاحب بخاری آپ کے در دولت پہ ہر سال جب بھی چاند طلوع ہوتا ہے نا تو شاہ جی جو ہے وہ اہتمام کر کے رکھتے ہیں، اور مختصر سی محفل ہوتی ہے، یہ 15 سے 17 منٹ کی محفل ہوگی، لیکن یقین جانے کہ جیسے اس محفل سے فارغ ہوا میری وہ ساری پریشانی دور ہو چکی تھی، میری ساری پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو چکی تھی۔ تو میلاد النبی یہ ہمارے لیے رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کے آتا ہے، ہمارے لیے میلاد النبی کا مہینہ نور لے کے آتا ہے، اور ہم لوگ بغیر کسی لالچ کے صرف اپنی خوشی کے لیے سرکار کے میلاد میں کی خوشی میں اتنا کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ خرچ کرنا ہمارے لیے کتنے بڑے اجر کا باعث بنتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے حضور کے میلاد کی خوشی میں ایک درہم بھی خرچ کیا، ایک درہم بھی، اور ہمارے لہجے میں ہمارے علاقے میں کہہ لیں 1 روپیہ بھی خرچ کیا، جس نے حضور کے میلاد کی خوشی میں ایک درہم بھی خرچ کیا، آپ فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا الا فی الایمان، وہ جب بھی دنیا سے جائے گا ایمان کی حالت میں جائے گا، جب بھی دنیا سے جائے گا ایمان کی حالت میں جائے گا، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب جنت بھی عطا فرما دے گا، بغیر حساب جنت بھی، بولیے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ تو ہم تو بھیا اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ 18 سال بیت گئے، اور 19واں سال ہے مجھے اس مسجد کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے۔ تو میں نے ہر دور دیکھا ہے، اور جو ہمارے وہ ساتھی ہیں اس دور کے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوست مجھ سے پوچھتے تھے، مجھے بس ایک ہی طریقہ لگا، کیوں کہ میں کیسے کام کر سکتا ہوں، کیسے کام کر سکتا ہوں، میں اکیلا ہوں، ہم تو جہاں تک ورک کرنے کی بات ہے تو یہ بڑا دوستوں کا احسان ہوتا ہے کہ محفل کے لیے دعوت نامہ بھی دیں، فون بھی کریں، واٹس ایپ بھی کریں، ترلے بھی کریں، اور اس کے بعد دوست آ جائیں تو یہ ان کی مہربانی ہوتی ہے۔ یعنی ورک کرنے کے معاملے میں ہمارا اتنے ہم ماشاءاللہ فعال ہیں کہ آ جائیں تو ہم کہتے ہیں یار بڑی مہربانی آپ تشریف لے آئے۔ تو میں نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں؟
تو پھر میں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو میں نے بچپن میں اپنے گاؤں میں دیکھا تھا. میں نے سرکار کے میلاد کی محافل کا انعقاد کرنا شروع کر دی. اور بھلا کیسے کیا؟ میں نے سپوز میں حاجی رفیق صاحب کے پاس گیا. حاجی صاحب تو خیر بعد میں آئے تھے لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں. میں نے حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب آپ کے گھر میں محفل رکھنی ہے. یا حافظ صاحب کے گھر میں گیا حافظ صاحب محفل رکھنی ہے. آپ صاحب کہتے ہیں قاری صاحب کون کرے گا، میں تو سارا دن کام پہ ہوتا ہوں، کون انتظام کرے گا، کون دریاں بچھائے گا، کون دیگے پکوائے گا، کون کارڈ بنوائے گا، کون تقسیم کرے گا. واللہ میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی. تو میں پڑھاتا تھا ریاض المدینہ، چھٹی ہوتی تھی سیدھا بجاتا تھا نعمانیہ روڈ پہ کارڈ بنوانے، ان کو لکھنا، ان کو پیدل جا کے تقسیم کرنا، اور اس کے بعد پھر دریاں بھی بچھانا، اور انہی کے اوپر خود جو ہے وہ نقابت بھی کرنا، بیان بھی کرنا. تو الحمدللہ تعالی اللہ نے اتنا بڑا کرم کر دیا ہے. آج جہاں لوگ کہتے تھے ہم نے ایک سنی نہیں رہنے دینا، وہاں 4 مساجد ہیں الحمدللہ تعالی. اور میلاد النبی کا جلوس ایک جو ہے وہ منظر پیش کرتا ہے. الحمدللہ تعالی کیلا چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا الحمدللہ تعالی. تو یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹرگل ہے، اور ہم نے ایک وقت گزارا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت سی الحمدللہ ابھی سینکڑوں کے حساب سے اس کشمکش کے اور اس محنت کے اور اس کاوش کے گواہ بھی زندہ ہیں. یہ نہیں کہ میں کوئی بات کہوں اور اس کا کوئی جو ہے وہ ایویڈنس نہ ہو. گرایا صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس جد و جہد کو جانتے ہیں. تو الحمدللہ آج حضور کا ذکر ہو رہا ہے. سامعین عزیز وقار، اور یہ ذکر اس پر ذرا ایک بات سنیے، معروف ترین بات بچپن سے لے کر میں بھی سنتا ہے اور آپ بھی سنتے آئے. میں یہاں کوئی نکتے سمجھانے نہیں آیا آپ کو، میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں 2-3 بتانی تھی آپ کو تاکہ آپ کا ذوق تازہ ہو جائے اور آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. میں نے پہلے دن سے جو ہم نے سب سے پہلی محفلیں کی شاہ صاحب کے گھر میں تھی، ایک محمد دین جاوید صاحب کے گھر میں تھی. ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، محفل ہو رہی تھی. ایک گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ جو ہے وہ 5, 7, 10 بندے ہوں گے، لیکن محفل ہو رہی تھی. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ سرور حسین نقشبندی صاحب آئیں، عارف جاوید آئے، یا جو ہے وہ ویس رضا قادری صاحب آئیں تبھی محفل ہوتی ہے. آپ گھر میں بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں، سرکار کا میلاد پڑھ دیجئے. تو حاضری ہر سال لگتی رہنی چاہیے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ محافل جو 18 سال پہلے میرے کہنے پر جیسے میں کہتا تھا ایسے کرو ویسے شروع ہوئی ہیں، وہ 18 سالوں سے چل رہی ہیں. اور جنہوں نے اپنا انداز اختیار کیا وہ 1 سال کر سکے، 2 سال کر سکے، 3 سال کر سکے، 4تھے سال کوئی مجبوریاں آڑے آ گئیں، کبھی زمین کی پریشانی آ گئی، کبھی مالی پریشانی آڑے آ گئی. لیکن میں نے کہا تھا یار گھر کے لان میں لوگوں کو جمع کر لو، 100 آتا ہے تو 100 جمع کر لو، 150 آتا ہے تو 150 جمع کر لو، سرکار کا ذکر ضرور کرو. کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا. وہ ظہوری صاحب، آپ نے تو خیر ظہوری صاحب کو وہ ان کی وصیت بھی پوری کی نا، ٹھیک ہے. یہ وہ کیا آپ نعت پڑھا کرتے ہیں کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں 1000 دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. اور مجھے یاد ہے کہ یہی وہ شخصیت تھے جو ان کی اس وصیت کو پورا کر رہے تھے. ظہوری صاحب لحد میں اتر رہے تھے اور سرور حسین نقشبندی صاحب جو ہیں وہ نعت پڑھ کے الحاج محمد علی ظہوری صاحب کی اس وصیت کو پورا کر رہے تھے کہ پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. تو وہاں ظہوری صاحب نے بڑی خوبصورت نعت لکھی کہ آ گیا سونا کملی دی چنب مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھدے رہ گئے. ظہوری صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، کالے حبشی نو سینے لگایا نبی، حسن والے بڑے ویکھ دے رہ گئے. ماڑی کلی سی خوشبخت ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے. تو یاد رکھیں یہی ہے وہ جو شاہ ولی اللہ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ ہم ہر سال حضور کا میلاد منایا کرتے تھے،
ہر سال حضور کا میلاد منایا کرتے تھے اور میلاد النبی میں اہتمام کرتے تھے، دیگیں پکتی، کھانے پکتے، دور دراز سے لوگ آتے تھے، اہتمام ہوتا تھا۔ لیکن جیسے اس دفعہ کووڈ-19 آیا اور لوگ گھروں تک محصور ہو کے رہ گئے، 6 مہینے تک کمائی نہ ہوئی، اب اس کے بعد جو حالات ہیں لوگوں کے، کہتے ہیں کہ ایسے ہی حالات پیدا ہو گئے کہ ہمارے پاس کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے، لیکن میلاد کا مہینہ آ گیا۔ اب نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا خالی تو نہیں جانے دینا۔ کہیے سبحان اللہ، خالی تو بولیے خالی تو نہیں جانے دینا، خالی نہیں جانے دینا۔ کہا حضور کا میلاد پڑا، لوگ آئے، ساتھی آئے، گھر میں بھنے ہوئے چنے تھے اور ان بھنے ہوئے چنوں کو ہی بطور تبرک جو ہے ہم نے محفل کا حصہ بنا لیا۔ میلاد شریف پڑھا گیا، نعت خواہ آئے، نعتیں پڑھی، میلاد پڑھنے والے آئے، انہوں نے میلاد پڑھا، یعنی حضور کی ولادت کے وقت جو واقعات پیش آئے وہ بیان کیے۔ کہتے ہیں ہم نے دعا کی اور وہ چنے تقسیم کر دیے۔ خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے تو مختصر یہ کہ سرکار بڑی محبت کے ساتھ انہی چنوں کو دیکھ رہے ہیں، انہیں قبول فرما لیا سرکار نے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں یہ سب کچھ قبول ہوتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں۔ اور یار میں اور آپ کتنے خوشبخت ہیں کہ ہمیں حضور کا زمانہ ملا۔ ہم جب بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث شریف پڑھتے ہیں، تو ہمیں تذکرہ ملتا ہے نبیوں کا، نبیوں کے امتیوں کا۔ امتی بھی حضور کی امت میں آنے کے لیے ترستے رہے، نبی بھی ترستے رہے۔ پیر کرم شاہ صاحب کی زیان نبی میں ابھی دیکھ رہا تھا مغرب کی نماز کے بعد، تو پیر صاحب نے اس میں وہ معروف لکھا جس پر میں یہ نعت میں سمجھتا ہوں کہ افضال شاہد صاحب نے یہ نعت تخلیق کائنات محمد کے نام پر، اتنی نوازشات محمد کے نام پر، اور پھرتے تھے اپنے لاشائے جاں کو اٹھا کے لوگ، بٹنے لگی حیات محمد کے نام پر۔ یہ شاید یہی کچھ پڑھ کے لکھی ہوگی کہ شاہ یمن طبہ حریری آتا ہے، خانہ کعبہ کو غلاف پہناتا ہے، طواف کرتا ہے، 400 علماء کی جماعت اس کے ساتھ ہے، اور واپسی پہ مدینہ منورہ ٹھہرتا ہے۔ اور کچھ دیر جب ٹھہرتا ہے تو وہ علماء آپس میں ایک مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ شاہ یمن ہم یہاں رہنے کا ارادہ کرتے ہیں، تم نے جانا ہے تو جاؤ، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ میاں میں نے تو ساری زندگی میں یہ تماشا بار بار ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، دین داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دنیا آئے یا دنیا دار آئے وہ دنیا کو بھی ترجیح دیتے ہیں، دنیا دار کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن یہاں علماء بادشاہ کو چھوڑ رہے ہیں، کہتے ہیں جا، بادشاہ کہتا ذرا پتہ تو کرو وزیر سے کہ یہ کس کے لیے رہنا چاہتے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں بادشاہ ہمارا علم کہتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کا زمانہ آ گیا۔ اب زور سے سبحان اللہ کہہ دیں، سرور بھائی کے لیے ماحول بن جائے گا، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے تفصیل بیان کر دی۔ کہا اچھا پھر تم انتظار کرتے ہو تو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ وہ انتظار کرتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے، حتیٰ کہ گزر جاتا ہے پورا 1 سال۔ 1 سال گزرنے کے بعد شاہ یمن کہتا ہے کہ میں تو اب کیونکہ بادشاہ ہوں، میری ذمہ داریاں مجھے پیچھے بلا رہی ہیں، میں یوں کرتا ہوں کہ میں چلا جاتا ہوں لیکن حضور کے نام ایک پیغام دے جاتا ہوں۔ پیر صاحب نے ضیاء النبی کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا اور بڑی محبت سے لکھا، کاش میں اس محبت سے بیان کر سکتا جس محبت سے پیر صاحب نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہ یمن خط لکھتا ہے اور علماء کے سردار کو بلا کے کہتا ہے کہ میرا یہ خط تیری زندگی میں حضور آئیں تو حضور کو دے دینا، اور اگر تیری زندگی میں نہ آئے تو اپنے بیٹے کو کہنا، اگر بیٹے کی زندگی میں بھی نہ آئے تو اسے کہنا کہ وہ اپنے بیٹے کو کہہ دے، اور ہر نسل اگلی نسل سے وعدہ لیتی جائے کہ جب بھی حضور آئیں یہ خط حضور تک پہنچے گا۔ سرکار نے تشریف لائے، نبوت کا اعلان کیا، مکے سے مدینے ہجرت کی سرکار نے، اور سرکار قبیلہ بنو سلیم میں تشریف فرما ہے، قباء کا مقام ہے۔ اب وہ اہل مدینہ سوچتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پیغام پہنچا دینا چاہیے۔ ابو لیلہ نام کا بندہ، توجہ بس 2-4 منٹ توجہ، ابو لیلہ نام کا ایک بندہ ہے، اس کو وہ خط دیتے ہیں، اور خط لے کے جب وہ جاتا ہے نا، پیر صاحب لکھتے ہیں کہ سرکار اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے، اور سرکار دیکھ رہے ہیں ابو لیلہ جو ہی انٹر ہوتا ہے نا، ابھی وہ اپنا تعارف نہیں کرواتا، ابھی وہ اپنے آپ بیان نہیں کرتا، سرکار دیکھ کے فرماتے ہیں انت ابو لیلہ، تو ابو لیلہ ہے؟
وہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے حضور میں نے تو ابھی اپنا نام بھی نہیں بتایا، آپ نے کیسے جان لیا؟ کیا آپ جادوگر ہیں؟ آپ نے کہا نہیں میں محمد ہوں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ یہ نام محمد میں خانہ سہارا دیتا ہے، میں جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا، نام سہارا دیتا ہے۔ کہا وہ میرے بھائی شاہ یمن کا خط لا، نام بھی جان لیا، مقصد بھی جان لیا، اس کا خط دکھا، حضور نے خط کھولا، پڑھا، لفظ دیکھیے جو مجھے یاد رہ گئے میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ شاہ یمن حضور کے آنے سے 1000 سال پہلے، میاں ہم تو 1400 سال بعد بیٹھے ہیں نا، ہمارے پاس تو حضور کی روایتیں بھی ہیں، سرکار پہ آیا ہوا قرآن بھی ہے، ہمارے پاس سرکار کی حدیثیں بھی ہیں، صحابہ کے فرامین بھی ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی سنتے ہیں، علماء کو حضور کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ چلے یار چاند ٹوٹتے نہیں دیکھا، چاند ٹوٹنے کا تذکرہ تو سن لیتے ہیں نا، سورج پلٹتے نہیں دیکھا، سورج پلٹنے کا تذکرہ تو سن لیتے ہیں نا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے سنا نہیں ہے لیکن علماء کی زبانی تو سن لیتے ہیں نا۔ لیکن شاہ یمن نے تو کچھ بھی نہیں سنا تھا، بس سنا تھا وہ سونا بڑا پیارا ہوگا۔ اب وہ لکھتا ہے سرکار کو خط، سرکار خط پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اما بعد یا محمد انی آمنت بکا، اے محمد میں آپ پر ایمان لایا، کہیے سبحان اللہ، میں آپ پر وَبِكِتَابِكَ الَّذِي نَزَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ آپ پر نازل فرمائے گا، وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ، اور میں آپ پہ دین پر ہوں، وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اور میں آپ کے رب پر ایمان لایا اور اس کائنات کے رب پر ایمان لایا۔ اب اتنی شہادتیں وہ کب دے رہا ہے؟ بولیے بولیے، 1000 سال قبل شہادتیں دے رہا ہے۔ اور اب آگے اس کا آخری دیکھیں، جس کے لیے آج میں بھی تڑپتا ہوں، آپ بھی تڑپتے ہیں، اور سب کچھ جو ہے وہ سرور بھائی نے تو نعت بھی اس پر شعر بڑا پیارا لکھا ہے، حدود طائر صدرہ کے نعت میں سرکار کی بارگاہ میں اب شاہ یمن اتنا کچھ کہہ کہ حضور میں آپ پر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، میں آپ کے دین پر ہوں۔ آخر میں ایک گزارش کرتا ہے، وہ گزارش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَإِنْ أَدْرَكْتُ وَنَعِمْتُ، حضور اگر میں آپ کو دیکھ لوں تو میری خوش قسمتی ہوگی، وَإِن لَمْ أُدْرِكَ فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پیارے اگر میں آپ کو نہ دیکھ سکا تو قیامت کے دن میری شفاعت ضرور فرما لینا، قیامت کے دن میری شفاعت ضرور فرما لینا۔ اور آگے پیر صاحب نے پھر شعر لکھے ہیں کہ باقاعدہ اس نے نیچے شعر لکھے ہیں، وہ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسیم، اور پھر کہتا ہے لو مد عمری الی مد عمرہی کنت وزیر اللہ وابن عمی، میں اگر میری عمر اتنی لمبی ہوئی کہ میں نے حضور کا زمانہ پا لیا تو میں اپنا تخت چھوڑ دوں گا، یہاں سرکار کو بٹھا کے خود حضور کا غلام بن جاؤں گا۔ ارے یارو خوش قسمت ہو کہ اللہ نے سرکار کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا اور سرکار کے میلاد کا مہینہ عطا فرمایا۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چوبنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند چمکا جب زمانے میں، فلک کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں احمد بھائی کا اور آپ سب لوگوں کا جو میری گزارش پہ، بڑا مشکل تھا میرے لیے جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے پروگرام کے ساتھ ایک پروگرام رکھ دیا گیا ہے ٹاؤن کے اندر، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں اخلاص کے ساتھ نکلا ہوں، اللہ تعالیٰ رونق لگا دے گا کہ سرکار کا میلاد ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکتیں آئیں گی، تو الحمدللہ رونق لگ گئی، تھوڑی دیر سے ہی صحیح لیکن الحمدللہ رونق بھی ہے، دوست بھی آ گئے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کنالوی سے حاجی میاں فیاض صاحب 24 تاریخ کو ان کے گھر میں الحاج اویس رضا قادری صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں کنالویو کے اندر، تو آپ میاں فیاض صاحب کے گھر میں ضرور تشریف لے کے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی پیغام میسج واٹس ایپ کے ذریعے ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دوسری بات ایک اور بھی کہ سرور بھائی اپنی حاضری پیش کریں گے، اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سال ربیع الاول شریف میں اپنے گھروں میں محافل میلاد کا انعقاد کیا تھا، ان کو پونیا برادرز پاکستان کی طرف سے جو ہیں وہ اعزازی شیلڈیں پیش کی جائیں گی جو یادگاری ہیں،
یہ بھی آپ لوگوں نے جو ہے وصول کر کے جانا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی اور اس کے بعد لنگر ہوگا۔